بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے۔ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام اب جوان ہو چکی تھی اور حسب معمول تنہائی میں بیٹھی خدا کی عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک انہیں اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک تندرست اور خوبصورت نوجوان ان کے قریب کھڑا ہے۔ وہ یہ خیال کر کے گھبرا گئیں کہ اس کی نیت اچھی معلوم نہیں ہوتی اور اسے اللہ ذوالجلال کا واسطہ دینا شروع کر دیا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تم سے اللہ کی، اگر تو پرہیزگار نہیں ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین علیہ السلام تھے، جو کہ انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: پھر ہم نے بھیجا جبرائیل کو مریم کی طرف، تو وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر جواب دیا کہ میں وہ شخص نہیں جس سے تو ڈرے، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں۔ اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ وہ ابھی جھولے میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب پوری عمر کا ہوگا تو اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، جو کچھ تو نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے خالق کائنات، تو اس طرح سے کیوں مجھے اولاد عطا کرتا ہے؟ تو خدا کی طرف سے جواب آیا، اے مریم، یہ بچہ ہم اس لیے تجھے عطا فرما رہے ہیں تاکہ ہم بنائیں اس بچے کو اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے اور سراپے رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل، تورات اور انجیل کا عالم ہوگا، اور ہم نے اس کو بڑے معجزے عطا کیے ہیں، جس کو قرآن اس طرح سے بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ جب بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔
اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے شروع کر دیے۔ جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا سب سے پہلے پتہ چلا وہ ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار تھے، جو کہ بیت المقدس کے خادم تھے اور بہت عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہیں تو وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ ان پر تہمت لگاؤں، لیکن جب مریم علیہ السلام کی عبادت، زہد و تقوی اور ہر وقت بیت المقدس میں حاضر رہنے کا خیال آتا تو یہ سوچ کر وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتے۔ آخر کار یوسف نجار سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بی بی مریم علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا کہ اے مریم، میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے، کوشش بہت کی کہ زبان پر نہ آئے، لیکن میں اسے اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ اب صبر نہیں ہوتا اور سوچا وہ بات آپ سے پوچھ ہی لوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی یوسف، تمہیں اجازت ہے، وہ بات زبان پر لاؤ اور پوچھو تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو سکے۔ یوسف نجار نے کہا، اے بہن مریم، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کھیتی کبھی بنا بیج اور درخت بنا بارش کے اور بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو جواب دیا، سبحان اللہ، کیا پیارا جواب بی بی مریم علیہ السلام نے دیا۔ بھائی یوسف، یہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا فرمائی وہ بنا بیج کے تھی؟ اسی طرح جو سب سے پہلے درخت اگایا وہ بنا بارش کے اگایا۔ اے یوسف، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو بنا ماں باپ کے پیدا فرمایا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لاجواب کر دینے والے جواب سے یوسف نجار کے سارے وہم اور شکوک و شبہات دور ہو گئے اور وہ حسب معمول بیت المقدس کی خدمت میں لگ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور کسی مقام پر تنہا رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اسے ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو کر پھل دینا شروع کر دیتا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی اور ساتھ ساتھ بدنامی اور رسوائی کا بھی خیال تھا۔ آخر کار کہنے لگیں، کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری یاد بن کر رہ گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے گرد ایک نہر جاری فرما دی اور ندا آئی کہ پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کو طاقت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دے کر غضبناک ہو گئے اور آپ پر بہتان لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہماری باتوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے با برکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنوں، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ تاریخ میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ عیسائی بھی مریم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔